الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، سعودی عرب کے خشک ترین صحرا میں بھی سیلاب آ گیا. وائرل ہونے والی ویڈیوز نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے. سب کچھ بہنے لگا. کیا سعودی عرب میں آنے والا سیلاب قیامت کی نشانی ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا. ناظرین گرامی، سال 2022 میں موسمیاتی تبدیلیوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ ہم نے ایسی چیزوں کو نوٹس کیا جو ماضی میں نہیں دیکھی گئی، جیسا کہ عرب ممالک میں بارشیں ہونا، یورپی ممالک میں حد سے زیادہ گرمی پڑنا. یہ عوام کی اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا تیزی سے موسمیاتی تبدیلی کی جانب بڑھتی جا رہی ہے. حیرت انگیز طور پر برطانیہ، اسپین اور جرمنی کی کئی بڑی جھیلیں سوکھی ہوتی جا رہی ہیں، اور یورپی ممالک کی جھیلوں کا سوکھنا اور عرب کے خشک ترین صحراؤں میں بارشوں کا ہونا اپنے آپ میں ایک عجیب معمہ ہے. گزشتہ دنوں ایک ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں دیکھا گیا کہ سعودی صحرا النفود میں سیلابی ریلا بہہ رہا ہے. اس ریلے سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ عرب کے صحراؤں سے پانی نکلے گا جو قیامت کی ایک نشانی ہوگی. تاہم مکمل حدیث کچھ اس طرح سے ہے: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال پڑ جائے گا، پانی کی طرح بہنے لگے گا. آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو اس کی طرف اسے قبول کرے، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور نہروں میں تبدیل ہو جائے گی. اگر اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے پہلے حصے میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ دینے نکلے گا تو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو زکوٰۃ وصول کرے. لیکن اگر آج کے اس دور کو دیکھا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں. دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو مفلسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا بھر میں اربوں انسان ایسے ہیں جو زکوٰۃ لے کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں. یعنی یہ وہ دور نہیں ہے جس کا حدیث شریف میں بتایا گیا ہے. حدیث مبارکہ کے اگلے حصے میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب عرب کے صحرا نہروں میں بدل جائیں گے. علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر عرب ممالک جو اس وقت صحراؤں پر مشتمل ہیں، یہاں کی زمین صحرائی نہیں رہے گی اور باقاعدہ یہاں نہریں بہیں گی. سعودی عرب میں حالیہ آنے والے سیلاب کے حوالے سے آپ کو چند ویڈیوز سکھاتے چلیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے گرم صحراؤں میں موسم کس طرح تبدیل ہو رہا ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے عرب کے صحرا میں سیلابی ریلا بہہ رہا ہے. حیران کن طور پر یہ ریلا اس قدر تیزی سے آیا کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے گیا، جس کے بعد سعودی عرب میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، اور سعودی فرمانروا محمد بن سلمان نے آرڈر جاری کیے ہیں کہ محکمہ موسمیات معلوم کرے کہ کیا سعودی عرب بھی بارشوں کی لپیٹ میں آنے والا ہے یا نہیں. سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال سعودی عرب میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی جو سیلابی کیفیات بھی پیدا کر سکتی ہیں. گزشتہ دنوں بھی ایک ایسی ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ سعودی عرب کے ایک جنگل میں سیلاب آ گیا. یہ سیلاب قریب کے سمندر میں طغیانی آنے کی وجہ سے آیا، جس کے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ کیفیت برقرار رہی تو سعودی عرب کی آبادیاں بھی اس کی زد میں آ سکتی ہیں اور بڑی تباہی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے ہر ممکن اقدامات کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ آبادی کو اس تباہ کاری سے بچا جا سکے. اسی طرح پاکستان میں بھی اس وقت سیلابی کیفیت ہے، جبکہ وہ ممالک جہاں چند سال پہلے تک درجہ حرارت منفی ہوا کرتا تھا، یعنی بہت کم گرمی ہوا کرتی تھی، وہاں بھی حرارت بڑھ گئی ہے. موسم کی اس تبدیلی کو ماہرین پوری انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں. برطانیہ کی موسمیاتی ادارے کی تحقیق کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ پاکستان اور شمالی مغربی بھارت میں موسموں کی شدت کے نئے ریکارڈ قائم کرنے کے امکانات 100 گنا زیادہ ہو چکے ہیں. اب اس خطے کو ہر 3 برس بعد 2010 کی شدید ترین گرم موسم سے زیادہ گرم موسم کی امید کرنی چاہیے. برطانوی میٹ آفس کے مطابق پاکستان اور شمال مغربی بھارت کو ہر 3 سال بعد ایسی شدید گرم موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے بغیر 312 سال میں صرف
ایک بار ہوتا ہے۔ برطانوی میٹ کی اسٹڈی اپریل 2010 میں گرمی کی لہر پر مبنی ہے، جب شدید موسم نے شمال مغربی بھارت اور پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس خطے میں 1900 کے بعد اپریل اور مئی کے اوسط درجہ حرارت کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹڈی میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا موسموں کی شدت میں کیا کردار ہے۔ اسٹڈی میں کمپیوٹر میں مختلف منظر ناموں کا موازنہ کر کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایسے موسم کتنے تواتر کے ساتھ بن سکتے ہیں۔ ایک منظر نامے میں موجود موسم کا ماڈل تیار کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے منظر نامے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے دیگر محرکات کی بنیاد پر ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ ان منظر ناموں کو 14 مختلف کمپیوٹر ماڈلز کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور درجنوں مختلف نمونے تیار کیا جاتے ہیں، جن کا موازنہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی نے کسی واقعے کے رونما ہونے کے امکان کو تبدیل کر دیا۔ میٹ آفس نے مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا اور خبردار کیا کہ آنے والے حالات بدترین ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے موسمیوں کا نیا تجزیہ اقوام متحدہ کی ماحولیاتی سائنس کے ادارے ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے اسٹیٹ آف دی کلائمیٹ رپورٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ 2021 میں موسمیاتی تبدیلی کی 4 اہم نشانیوں گرین ہاؤس گیسوں کا ارتکاز، سطح سمندر میں اضافہ، سمندر کی گرمی اور سمندری تیزابیت میں نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اس رپورٹ کو ماحولیاتی تبدیلی سے نپٹنے میں انسانیت کی ناکامی کی ایک مایوس کن داستان قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو شدید موسمیاتی تبدیلیوں اور واقعات سے گزر رہا ہے، جن میں سیلاب، خشک سالی، طوفان، شدید بارشیں اور گرم درجہ حرارت شامل ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اوسط عالمی درجہ حرارت میں جاری اضافے کی وجہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر زہریلی گیسز کی بڑھتی ہوئی مقدار کو قرار دیا جاتا ہے، جن کے باعث موسموں میں غیر معمولی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ موسمیاتی اور ماحولیاتی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھنے سے فضا میں موجود گرین ہاؤس یا سبز مکانی گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے، جو زمین کی سطح کا درجہ حرارت بڑھنے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ انسانوں کی جانب سے فضا میں بھیجی جانے والی کاربن کا صرف 40% حصہ فضا میں رہتا ہے۔ 60% حصہ تقریباً آدھا کاربن سمندر جذب کر لیتے ہیں، جبکہ باقی کی تقریباً 30% کاربن کو کہیں نہ کہیں زمین جذب کر لیتی ہے۔ ابھی تک سائنسدان اس بات کا پتہ نہیں چلا پائے کہ زمین پر وہ کون سی جگہ ہیں جو کاربن کو چوس لیتے ہیں اور کون سی وجوہات زمین کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سائنسدان ان جگہوں کو کاربن جذب کرنے کے نامعلوم مقام یا مسنگ کاربن اسٹیل کہتے ہیں۔ ناسا کی جانب سے بھیجی جانے والی خلائی مشاہدہ پوری دنیا کے گرد فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جانچنے کی صلاحیت میں ایک حیرت انگیز تبدیلی لائے گی۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 16 دنوں میں یہ مشاہدہ گاہ دنیا کے گرد 80 لاکھ مقامات سے کاربن کی مقدار کی پیمائش کرے گی اور کم از کم 2 سال تک حاصل ہونے والے اس ڈیٹا کے ذریعے فضا میں مختلف مقامات پر کاربن کی مقدار کی درست جانچ کی جا سکے گی، جس سے سائنسدانوں کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے درست اندازے قائم کرنا ممکن ہو سکے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔